پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد تو پاکستان کی معیشت اور معیشت کو درپیش چیلنجز اور عام آدمی کی زندگی کس حد تک متاثر یہ ہائبرڈ نظام کر چکا ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے. جھگڑا صاحب نے اس کے اوپر آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتایا کہ کیا اس ملک میں ہو رہا ہے, عام آدمی کی کتنی بری حالت ہے. میں مختصراً صرف ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلا کر اجازت چاہوں گا, اور وہ کہ جس کے اوپر مین سٹریم میڈیا میں جنرلی ہمارے ڈسکورس میں کوئی اتنی گفتگو نہیں ہو رہی, لیکن اس وقت ہمارے ایک ہمسایہ ملک کے اوپر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. ایران, دو امریکہ نے اپنے بحری جنگی بیڑے وہاں پر بھیج دیے ہیں, اور 2003 کے بعد امریکہ کی سب سے بڑی ملٹری ڈپلائمنٹ ہے اس ریجن میں کسی ملک کے خلاف. 2003 میں اس برابر کی ملٹری ڈپلائمنٹ اس وقت کی گئی تھی جب عراق پر حملہ کیا گیا تھا. اشارے بالکل واضح ہیں کہ ہمارے اس خطے کے اندر اور ایک برادر اسلامی ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک رجیم چینج کی وہاں پر کوشش ہے, اور اس رجیم چینج کے نتیجے میں جو پاکستان کے اوپر اثرات ہونے ہیں, قومی اسمبلی ہو, پارلیمان ہو, بھلے فارم 47 کی ہو, بے خبر ہے, کوئی بحث نہیں, کوئی بات نہیں. بورڈ آف پیس, اس کے اندر جس ڈٹائی سے ہم لوگ وہاں پر پہنچے, اپنا چہرہ دکھایا, کوئی بحث نہیں, کوئی گفتگو نہیں. برطانیہ کے گارڈین اخبار, اس نے ایک ہیڈ لائن لگائی بورڈ آف پیس کے شرکاء کے اوپر کہ اس میں کون کون سے حکومتوں کے نمائندے اور کون کون سے سربراہان مملکت گئے. جو لوگ گئے تھے ان کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ تو ڈکٹیٹرز, اتھارٹیرینز, آمر اور بادشاہوں کے نمائندے وہاں پر گئے. چین جس بورڈ آف پیس سے دور رہا, برطانیہ جس بورڈ آف پیس سے دور رہا, فرانس جس بورڈ آف پیس سے دور رہا, ہم وہاں پر اپنی خوشامد کے قصیدہ گوئی کرنے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے. کسی کو علم نہیں, کسی کو پتہ نہیں. اور پھر خبر ایک اور بھی آئی وہاں سے کہ بورڈ آف پیس کے اندر شمولیت کے بعد پاکستان کا PIA کی ملکیتی روزویلٹ ہوٹل نیو یارک کے اندر, اس کا بھی سودا کر آئے. کسی کو پتہ نہیں, پارلیمان بھلے فارم 47 کی بے خبر کہ یہ روزویلٹ ہوٹل جو دیا گیا ہے اس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, کسی کو کتنا فائدہ دیا گیا ہے, کس کو فائدہ دیا گیا ہے, کیا فائدہ لیا گیا ہے. کوئی گفتگو نہیں, کوئی بات نہیں. تو جو نظام حکومت لوگوں کو ڈیلیور نہ کر رہا ہو, ان کی معاشی خوشحالی وہ ان کو نہ دے پا رہا ہو, بین الاقوامی طور پر ناکام ہو, امن و امان قائم رکھنے میں ناکام ہو, اس ہائبرڈ نظام پاکستان کے لوگوں کی تو بس ہو چکی ہے. یہ اس طرح مزید کنٹینیو کرنا ملک کی بنیادوں کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے. اسی لیے بتدریج ہمارا مطالبہ ہے کہ ملک کے اندر فوراً فری اینڈ فیئر الیکشن کیے جائیں, پولیٹیکل پریزنرز کی رہائی کی جائے, عمران خان صاحب کا علاج جو ان کا بطور ایک قیدی حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے, ان کا کرایا جائے. کوئی یہ ایسے مطالبے نہیں ہے کہ جن مطالبوں کے نتیجے میں پاکستان میں آفت آ جائے گی, بلکہ آفت ختم ہوگی. بہر طور یہ کچھ تھے نکات جو آپ کے سامنے اور پاکستانی عوام کے سامنے رکھنا ضروری تھے, کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فارم 47 کی حکومت نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کسی کو جواب دہ نہیں سمجھتے. اس طرح مزید ملک چلنا پاسبل نہیں رہے گا, لوگ دور ہوتے جائیں گے, اور ہم یہی کوشش کرتے رہیں گے کہ ان کی جو ناکامیاں ہیں اور ان کا جو اصل چہرہ ہے
پاکستان کی عوام کے سامنے رکھتے رہے. امریکی سفیر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. مسلم دنیا میں دیگر مسلم ممالک نے بھی اس کی بھرپور مذمت کی ہے، لیکن یہ بات مذمتوں سے آگے اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسرائیل کے مقاصد ہیں کیا. گریٹر اسرائیل، ہم تو بڑا عرصہ میں ان لوگوں میں شامل رہا اور میں اپنی غلطی اس ضمن میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہم بہت سی چیزوں کو یہ کہہ کر اور یہ سوچ کر رد کر دیتے تھے کہ یہ تو کنسپریسی تھیوریز ہیں، سازشی تھیوریاں ہیں، نہ جانے کون کون سی سازشی تھیوریاں لوگ گھڑ لیتے ہیں. لیکن یہ جو ایپسٹین فائلز والا واقعہ ہوا، یہ جو گریٹر اسرائیل کی جو اب فارملائزڈ کر کے گفتگو کی جا رہی ہے، ہم غلط تھے اور وہ لوگ جو یہ باتیں کرتے تھے وہ ٹھیک رہے. ان کے یہ عزائم اس ریجن کے بارے میں انتہائی خطرناک ہے. اس کی بنیاد ان عزائم کی وہ نفرت پر ہے، وہ نسلی سپیریورٹی کے اوپر ہے، وہ خود ساختہ طور پر مذہبی سپیریورٹی کے اوپر ہے، جس کو اس خطے کے باقی لوگ قبول نہیں کریں گے. 80 لاکھ 90 لاکھ کروڑ اسرائیلی ہوں گے، 500 ملین مڈل ایسٹ کی وہ پاپولیشن ہے جہاں پر وہ اپنا گریٹر اسرائیل کا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں. بھرپور مذمت کرتے ہیں اور یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کے اس سفیر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ باضابطہ طور پر اپنی رائے کا اظہار کرے. دہشت گردی عروج پر ہے. ابھی پچھلے اگر ہفتے 10 دنوں کے 2 ہفتے کے واقعات اگر ہم سامنے رکھیں تو اس میں اسلام آباد میں مسجد خدیجۃ الکبریٰ، وہاں پر ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، درجنوں لوگ شہید ہوئے. پھر اسی طرح بلوچستان میں ایک بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اور پھر آئے روز ہم سنتے رہتے ہیں، خبروں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے فوجی جوان، افسران وہ بھی شہید ہو رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے اہلکار دہشت گردی کے حملوں میں شہادتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس کے سدباب کرنے کے لیے یہ دہشت گرد تنظیمیں ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. اس کے اوپر ایک ایکشن پلان تیار کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا سانحہ APS کے بعد، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس نیشنل ایکشن پلان پر بھی اس طرح عمل درآمد نہیں ہو سکا. آج اگر ہم نے دہشت گردی کے عفریت پر قابو پانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ کے اندر یہ کلیئرٹی رکھنی ہوگی کہ جس کے ہاتھوں کے اوپر ہمارے معصوم شہریوں کا خون ہے، چاہے وہ مذہب کے نام پر خون ہے یا لسانیت یا صوبائیت کے نام پر، اس کے لیے کوئی معافی نہیں. طالبان ہو، BLA ہو، یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور ان کے ساتھ دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ پولیٹیکل ڈائیلاگ اور وہ لوگوں کی جینوئن گریونسز جو ریاستوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اور اس ضمن میں دونوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت دونوں ان محاذوں پر نہ وہ پولیٹیکلی لوگوں کے ساتھ سیٹلمنٹ کر پا رہی ہے اور نہ دہشت گردوں سے لڑنے میں ایک کلیئر ڈائریکشن دے پا رہی ہے، اور دونوں محاذوں پر ناکام ہے.